تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے لیے کور کریں گے سورہ حدید ترجمے کے ساتھ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین میں جو ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں اور وہ اللہ زبردست باحکمت ہے. آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور موت بھی، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی اللہ پہلے ہے اور وہی پیچھے، وہی اللہ ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہی ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو زمین سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر آسمان کے اوپر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اور آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور تمام کام اس کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. اور وہی اللہ ہے جو رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سینوں کے بھیدوں کا وہ پورا علم رکھنے والا ہے. اور اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے. پس تم میں سے جو ایمان لائیں اور خیرات کریں انہیں بہت بڑا ثواب ملے گا. اور اے لوگوں، تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے. وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا اور قتال کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیے. ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ کا ان سب سے ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب خبردار ہے. اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا. آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ ہے بڑی کامیابی مومنوں کے لیے. اور اس دن منافق مرد اور عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور روشنی تلاش کرو. پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا. اس کے اندرونی حصے میں تو رحمت ہوگی لیکن باہر کی طرف عذاب ہو رہا ہوگا. اور یہ سب چلا چلا کر ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھا تھا. اور وہ انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول تمناؤں نے دھوکے میں ہی رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا. الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کافروں سے تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وہی تمہارا رفیق ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. اور کیا اب تک ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائے اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے فاسق پیدا ہو گئے. یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھ سکو. بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے بڑھایا جائے گا، اور ان کے لیے ہی پسندیدہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. ان کے لیے ان کا اجر ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہی لوگ جہنمی ہیں.
اور خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے۔ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، اور پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے، سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں، کاش کہ تم جان پاتے۔ آؤ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، اور نہ عطا کردہ کسی چیز پر اترا جایا کرو، اور اترانے والے شیخ خوروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اور وہ لوگ جو بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، سنو جو بھی منہ پھیرے اللہ بے نیاز اور سزاوار اور حمد و ثنا کے لائق ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں اور میزان یعنی کہ ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بے دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک اللہ قوت والا اور زبردست والا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو راہ یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحمت پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت یعنی کہ ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، سوا انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہی رہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور خوب مہربان ہے۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں، اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے دے، اور اللہ ہی ہے بڑے فضل والا۔ ناظرین کرام، سورہ حدید کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیتوں میں ہم نے جو کچھ سنا، سیکھا اور سمجھا، اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔